گوری کا گاؤں قسط نمبر 6۔ کیوں منال نے کمبل سے منہ باہر نہیں نکالا تھا؟ پتہ نہیں آج جن کے کیا ارادے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ۔ اب کی بار معاذ نے سختی سے کہا میں نہیں آ سکتی۔ منال نے کمبل کے اندر سے آواز لگائی۔ معاذ نے 1 منٹ میں تم نہیں آئی تو میں خود وہاں آ کر تم کو اٹھا کر لے آؤں گا۔ یہ کہا تو منال ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ ایک چھوٹا سا ٹارچ جل رہا تھا جس کی روشنی مدھم تھی۔ منال کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ معاذ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کوئی کام ہے؟ منال نے اپنی آگے آنے والی لڑکی کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ معاذ نے منال کو اپنی چھاتی سے لگا کر کہا جی بولیں۔ منال نے شرماتے ہوئے کہا کیا؟ منال کے سپنوں کا محل زمین بوس ہو گیا تھا ایک دم سے۔ میرے پاؤں دباؤ، معاذ نے کہا۔ تو اور کیا کام ہوگا مجھے تم سے؟ سارا دن آج ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلا ہے اور پیر دکھ رہے ہیں۔ جب تک میں سو نہیں جاتا تو میرے پاؤں تک۔ معاذ نے اپنے اندر کی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے کہا دباؤ۔ منال الو کی طرح کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر پاؤں دبانے لگی۔ آدھا نہیں پورا کمینہ ہے یہ شخص۔ اس کے پاؤں دباتے ہوئے منال نے دل ہی سے اسے القابات سے نوازا۔ ہت بڑی آئی میڈم محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والی، اب یہی سزا ہے اس کی۔ معاذ نے بھی دل میں کہا۔ منال اس کے پاؤں دباتے دباتے تھک گئی۔ مجال ہے جو سونے کی آثار ہی نمایاں ہو اس جن کی شکل پر۔ منال کو اب رونا آ رہا تھا اور معاذ کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ معاذ تو نہیں سویا، البتہ اس کے پاؤں دباتے دباتے منال ہی سو گئی بیٹھ کے کنارے۔ معاذ نے محسوس کیا کہ منال کے ہاتھ آہستہ آہستہ رکتے جا رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے دیکھا تو اس کے پیروں کے پاس گٹھری نما پڑی ہوئی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ معاذ نے اس پر کمبل ڈالا اور غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دائیں گال پر تل تھا۔ معاذ نے بے ساختہ تل کو چھوا۔ اف، یہ سے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ وہ اس لڑکی سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ موسم بہت ہی سہانا ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سے بادل امنڈ کے آئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا زور سے چل رہی تھی۔ منال بھاگتی جا رہی تھی اور معاذ ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ منال بھی ہنستی جا رہی تھی۔ منال میری بات سنو منال، وہ اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ منال منال، اٹھتی ہو کہ دوں ایک، وہ غصے سے بولا۔ منال جو مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی اچانک ہوش میں آئی۔ اوہو، وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ کب سے آواز دے رہا ہوں، ساری دنیا اٹھ چکی ہے سوائے تمہارے۔ اب اٹھو گی بھی یا میری شکل دیکھتے رہو گی؟ وہ اپنا جیکٹ اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ منال جلدی سے اٹھی اور اپنے چپل ڈھونڈتے ہوئے بولی ہاں ہاں، بس یہی ایک کام کر لو تم سے تو اتنا سو کیسے لیتی ہو لڑکی؟ معاذ نے کہا وہ کیونکہ آج میں بیڈ پر سوئی تھی نا، اسی لیے اچھی نیند آئی۔ چارپائی پہ نہیں سویا جاتا مجھ سے، غصے سے بولتی ہوئی غضب سے واش روم میں گھس گئی۔ اچھا تو میڈم کو بیڈ بھی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آج سے تم دوسرے کمرے میں سو جانا، وہاں پہ بیڈ بھی ملے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ منال نے ڈرتے ڈرتے واش روم سے منہ باہر نکالا۔ وہ جا چکا تھا۔ اس نے اپنی سانس باہر نکالی۔ یہ بندہ کبھی نہیں بدلے گا۔ کتنا حسین خواب دیکھ رہی تھی منال، اس کے سنگ کتنی خوش تھی۔ میں بس یہ جن ذرا سا مسکرایا کرے تو میں جان بھی دے دوں اس کے لیے۔ وہ اپنے لمبے بال سلجھاتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سچ میں کس چین کی طرف آئیں میں اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا ڈریسنگ ٹیبل سے سامان اٹھاتا ہوا چل دیا جو وہ بالوں میں جیل لگاتے وقت بھول گیا تھا۔ منال کی اوپر کی سانس اوپر
اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی. کہیں اس نے سن تو نہیں لیا تھا؟ واقعی میں جن تو نہیں، اس لیے دل پہ ہاتھ رکھ کر سانسیں بحال. آج تم میرے لیے ساگ بناؤ گی؟ اس نے آتے حکم صادر کیا. اس کی اس انوکھی فرمائش پر مینال تو جیسے اچھلی پڑی. کیا ساگ؟ مینال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. ساگ بنانے کا بولا ہے؟ کوئی ایٹم بم بنانے کا نہیں بولا جو اس طرح سے حیران ہو رہی ہے. اس اس نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر کہا. مجھ سے تم ایٹم بم بھی بنوا لیں، میں وہ بھی بنا لوں گی، لیکن قسم خدا کی یہ ساگ مجھ سے نہیں بننے والی. میں نے تو آج تک ساگ چکھا بھی نہیں. مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ساگ کا مینال پر نشانی ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. سے کہا اگر آج تم نے مجھے ساگ نہیں بنا کر دی تو میں تمہاری چارپائی آج بھینسوں کے باڑے میں رکھ دوں گا اور تمہیں رات وہاں سونا پڑے گا. منال نے پریشانی سے اس ظالم جابر انسان کو دیکھا. وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے کر دکھاتا ہے. اس نے کہا تو ہے. منال نے تصور کیا خود کو بھینسوں کے ریوڑ میں سوتے ہوئے. بے بسی اور اس کی آنکھ پر گن گن کے بدلے لوں گی اس دن سے تو میں ایک دن. منال نے دل میں کہا لیکن مجھے ساگ بنانا نہیں آتا. وہ مستمانی میں بتاتے ہوئے ساگ کیسے بناتے ہیں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے بے دردی سے کھینچتا ہوا گیٹ سے نکالا اور کھیتوں کی طرف چلتا گیا. گھر کے پیچھے ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے. آڑی ٹیڑھی پگڈنڈی پر منال کے پیر پھسلے جا رہے تھے. اگر معاذ نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو وہ کب کی گر چکی ہوتی. تھوڑی دور چلتے ہی کھیتوں کے کنارے پہ کچھ عورتیں ساگ توڑ رہی تھیں. ان کے پاس لا کر معاذ نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا. یہ دیکھو، سیکھو ان سے ہی عورتیں ہیں، گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی ہیں اور کھیتی باڑی میں بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں. معاذ کا لہجہ بہت تلخ تھا. ان کے ساتھ ساگ توڑ دو اور انہی کے ساتھ آ جانا گھر. یہ کہتا ہوا نہ ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے چلا گیا. ان عورتوں میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں. کیا ہوا بی بی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ان عورتوں میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں. میں ساگ لینے آئی ہوں، منال نے کہا تو ساگ. وہ منہ پہ ہتھ کھلے ہنسنے لگی. وہ بی بی جی، ساتھ تو ہم غریبوں کا کھانا ہے. آپ لوگ تو کڑھائی کھاؤ، گوشت اور کھاؤ اور مچھلی کھاؤ. لڑکی ہنسی تو اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں اور بھی ہنسنے لگیں. میرے شوہر کو ساگ پسند ہے تو میں وہی بناؤں گی. وہ تنگ ہو کر بولی. چلے اچھا بی بی جی، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، آپ غصہ نہ ہو. وہ لڑکی بھی اٹھلا کے بولی. تمہارا نام کیا ہے؟ منال نے اس کی چیکو چڑیا سے پوچھا جو کہ کافی حسین تھی. سانولا رنگ، ناک میں گھنگرو والے بال اس پہ بہت سج رہی تھی. میرا نام پارس ہے، وہ ایک ادا سے بولی. واو، بہت پیارا نام ہے تمہارا. سنو پارس، ان میں سرسوں کا ساگ کون سا ہے؟ وہ دو طرح کے پتوں کو دیکھ کر بولی. آپ رہنے دو بی بی، میرے پاس کافی ساگ ہے، آدھا آپ لے جانا. پارس نے ایک گٹری کی طرف اشارہ کیا. او پارس، یو آر سو سویٹ. وہ پارس کا ہاتھ پکڑ کر بولی اور دل ہی دل میں شکر کرنے لگی کہ جان چھوٹی ساگ سے. لیکن جان پوری طرح نہیں چھوٹی تھی. اسے ساگ بنانا بھی تو تھا. سنو دیکھو، تم یہ ساگ اپنے گھر لے جاؤ اور بنا کر آدھا میرے پاس لانا. وہ کیا ہے نا، مجھے یہ بنانا نہیں آتا. وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجا کے بولی. کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی. پارس مسکراتے ہوئے بولی. منال ریلیکس ہو گئی اور اب اسے موسم بہت اچھا لگ رہا تھا. تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی چھٹی قسط. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آ رہی ہوگی. دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آ رہی ہو تو میرے چینل ڈسکور ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. چلے دوستو، ڈسکور ورلڈ سے اپنے دوست، اپنے ہوسٹ عمران احمد کو اجازت دیں. ملتے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.